صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج ہم مل کر مرحوم مغفور محمد صدیق کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی مرحوم کی کامل طور پر بخشش و مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، قرآن و احادیث سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی حق سچ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے 15ویں سپارے کی سورت بنی اسرائیل میں ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا کہ اللہ کی خالصتاً عبادت کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو بدنی ساری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، سجدہ کائنات میں کسی کو نہیں ہو سکتا، تعظیمی سجدہ ہو، عبادتی سجدہ ہو۔ اور ایک جگہ پر آقا دو عالم نور مجسم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا ہوتا تو حضور فرماتے ہیں میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کیا کرے۔ اس سے دو چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے لیے مقام ایسا ہے خامد کی خدمت کرنے کے متعلق کہ اس کو چاہیے وہ ہر حال میں اپنے خامد کی خدمت کرے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا اس آیت مبارکہ میں حکم ارشاد فرمایا، اور خالق نے ساتھ ہی اپنی عبادت کے فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب دیکھیں یہاں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کہیں فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ کہیں اللہ فرماتا ہے تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو کائنات میں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، کہیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو کہیں اپنے دینی معاملات کو مکمل کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے عبادت اللہ کی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اس آیت مبارکہ کے جو اگلے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم ایسا کرنا، اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کی طرف پہنچ جائیں تو اف ولا تنہرہما، تم ان کو اف تک نہیں کہنا، تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا تم ایسا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کرو کہ مالک جس طرح بچپن میں میرے والدین نے مجھ پر رحم کیا ہے، مولا آج بڑھاپے میں تو ان کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ اب تم دعا کرو۔ اور ایک جگہ پر فرمایا گیا یہ تو ہے نا کہ تمہارے لیے جب زندہ ہوں، جب تمہارے پاس ہوں تو تم ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لیا کرو، اور اگر فرمایا یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، تو پھر حکم یہ ہے کہ اب تم ایسا کرو ان کے لیے دعا کرو۔ وہ دعا کیسی ہے؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اور نماز کے دوران ہر نماز میں جب مرنے والے باپ کے لیے زندہ اولاد
نماز میں تحیات میں بیٹھ کر دعا کرے گی کہ مالک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور ہر نماز میں کہے گی ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، عرض کرو مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور ساری امت کو بھی بخش دے، اور مولا ہمارا حساب اچھا ہو جائے۔ تو جناب اولاد کے لیے یہ حق ہے کہ جب اولاد کے لیے حق ہے کہ اس کے والدین جب اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ دو کام کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، جیسے ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو میں اپنی والدہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعد مدینہ منورہ میں جتنے کنویں ہیں وہ سارے کڑوے پانی کے مالک ہیں، تو تم ایسا کرو ایک کنواں کھدواؤ۔ حضرت سعد جاتے ہیں، انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کنواں کھدوا دیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام خود چل کر اس کنویں کے پاس تشریف لائے، سرکار نے آ کر اس میں ایک کلی فرمائی۔ ابو داؤد شریف کے جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں ھذا پیر لأم سعد، لوگو یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے، جب تک لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے قبر کے اندر سعد کی والدہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایصال ثواب کرو، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، وہ جناب قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، وہ نوافل کی صورت میں ہو، وہ ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، یعنی ایصال ثواب کے بہت سارے ذریعے ہیں، ایصال ثواب کے بہت سارے ذریعے ہیں۔ اور دوسری بات، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب والد اس دنیا سے انتقال کر جائے تو بیٹے کا حق ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ جب والد زندہ ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب والد دنیا سے چلا جائے تو اس کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اب یہ بات بھی میں الحمدللہ حدیث مبارکہ میں سے ہی عرض کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ کی گلی میں ایک سواری پر سوار تھے، تو جا رہے تھے، چلتے چلتے نا اچانک آپ نے دیکھا ایک شخص پر آپ کی نظر پڑتی ہے، ایک شخص کو دیکھا تو آپ نے اپنی سواری کو روک لیا اور اس شخص کو اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، لوگ پوچھنے لگے کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ نے اس شخص کو سواری پر بٹھایا ہے، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا جواب سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں ذاتی طور پر تو ان کو نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم اپنے والدین کا انتقال دیکھو ان کے بعد اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ تو جس کو میں نے اپنی سواری پر بٹھایا ہے یہ میرے باپ حضرت عمر کا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے باپ عمر کا دوست ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ تم زندہ ہو تو والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یعنی ان کا بھی ادب و احترام کرو، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ تو دوستو یہ ہمارا دین اسلام ہمیں بڑی اچھی تعلیمات سکھاتا ہے کہ تم قرآن پڑھو، قرآن پاک سے تم ہدایت حاصل کرو، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھو، اور تم حدیث مصطفیٰ کو پڑھو تاکہ تمہارے دل کھل جائیں، تم گناہوں سے بچ جاؤ، تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے ایسے جو مواقع آتے ہیں نا، یہ ہم سب قرآن و حدیث کو سنتے ہیں،
یہ ہمارے لیے بڑے اچھے مواقع آتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو سنیں اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ تو فرمایا جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کا دل روشن ہوتا ہے۔ نمبر ایک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر دو، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے ہم اللہ کا ذکر کریں، ہمارے دل روشن ہو جائیں، ہم تلاوت قرآن کریں، ہمارے دل روشن ہو جائیں۔ اور آخری بات کروں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک بڑی مشہور ہے، ویسے تو سارے حضور کے فرامین ہی بڑے عزت کے قابل ہیں اور ہمارے لیے نجات کا سامان ہے، لیکن بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو فرما بردار بیٹا اپنے والدین کے چہرے کی طرف پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کاتب اللہ تعالی لکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، حضور فرماتے ہیں اللہ ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہمارے لیے یہ کتنا اچھا ذریعہ ہے نجات کا، ثواب کا کتنا اچھا ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنے گھر میں ہمارے جناب حج موجود ہے، ہم والدین کی زیارت کریں، والدین کا ادب و احترام کریں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ہے آخری بات، تو دوستو میرا آخری گزارش اور پیغام یہ ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، آج یہ گئے گزرے دور میں جب سائنسی اعتبار سے بڑی ترقی ہو چکی ہے، جب جناب دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، جب دین اسلام اور علم بہت زیادہ پھیل چکا ہے، ہر بندے کے پاس علم بہت زیادہ ہے، دوستو اس وقت ہمیں علم کی ضرورت تھوڑی ہے، عمل کی ضرورت زیادہ ہے۔ جتنا اگر تھوڑا علم بھی ہے نا اس پر عمل تو کریں، ہم عمل کریں۔ آج اب کسی کو بھی دیکھ لیں آپ، ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہوگا، ہمیں قرآن و حدیث بہت زیادہ ہر بندہ ہی سنائے گا، لیکن اس وقت دوستو گزارش یہ ہے کہ ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ ہم حدیثیں سنتے ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں، ہم ترجمہ سنتے ہیں، ہم تفاسیر کو سنتے اور پڑھتے ہیں، لیکن وقت اور بات جو ہے وہ عمل کی ہے۔ آج یہ عہد کریں، یہ نیت کریں، انشاءاللہ جتنی زندگی ہے ہم والدین کی عزت کریں گے، انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ ہمیں چلو کم از کم اس احسال ثواب کی محفل میں آنے کا کوئی فائدہ تو ہونا، ہم گھر جا کے بتائیں ہم کچھ سیکھ کر آئے ہیں، ہم یہاں سے سیکھ کر یہ جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جتنی زندگی ہے والدین کی عزت کریں گے، انشاءاللہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، والدین کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے۔ اور آپ یا پچھلی ذرا ہسٹری تو اٹھا کر دیکھیں نا، آج جتنے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں انہیں کتنا مقام ملا ہے، اور مقام وہ کیسے ملا ہے؟ وہ اس طرح ملا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، انہوں نے والدین کی خدمت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، نافرمانی میں وقت نہیں گزارا۔ تو دوستو اگر عزت چاہتے ہو تو اپنے والدین کی عزت کرو، اگر مقام چاہتے ہو اپنے والدین کی عزت کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو تم اپنے والدین کی عزت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔